الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاجی صاحبین و حاجی صاحبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنا بڑا اہم ترین فریضہ، اسلام کا آخری رکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. حضرات گرامی، یہ مبارک سفر نہ تو انسان اپنی دولت کی بنیاد پر کرتا ہے، نہ تو اپنی صحت کی بنیاد پر کرتا ہے، نہ ہی اپنے عہدے اور منصب، عزت و جلال کی بنیاد پر کرتا ہے. یہ سفر تو محض اور محض اللہ کا بلاوا ہے، حنین خلیل کی آواز کا جواب ہے جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اے تم لوگوں میں حج کی آواز لگاؤ، وہ لوگ تمہاری اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے آئیں گے. کی آواز کا جواب ہے جو اسی پکار کی لبیک یادگار ہے. انسان حج بیت اللہ کی طرف رواں دوا ہے. حضرات گرامی، وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ یہ اہم ترین فریضہ، اسلام کا آخری رکن، مال دولت کے اعتبار سے ایسی رقم جس پر خرچ ہوتی ہے، اور عبادات کے اندر وہ عبادت جو جانی ہیں اور مالی ہیں، اور جس کے اندر دوسری عبادتوں کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں ہیں. جب نتیجے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبادت اپنے تمام ترین خوبیوں اور تمام ترین خصوصیات سے نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجوہات بے شمار ہیں کہ مال دولت کی فراوانی، حج کی ادائیگی کا صحیح وقت پر نہ ہونا، کمزوری، بڑھاپے میں حج کا ادا کرنا، اور حجاج کی کثرت اور ان کے سفر کے لیے درپیش مسائل. اور وہیں پر سب سے اہم ترین فیکٹر اور اہم ترین محرک اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ حجاج کرام اتنے اہم ترین، اتنی نیوں والے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تیاری اور تربیت صفر کے برابر بھی نہیں ہوتی. حضرات گرامی، تو لبیک ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بانی اور جنرل سیکریٹری کے اعتبار سے ہم نے بات طے کی ہے حجاج کرام کی دینی عملی تربیت کی جائے، اور خاص طور پر ان کو تربیتی اعتبار سے اتنا تیار کیا جائے کہ نہ صرف وہ اپنا ادا کرے بلکہ دوسروں کی رہنمائی کے قابل بنے. وہ اتنے اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ ان کا نالج اور ان کی معلومات اور ان پر دوسروں کے لیے کارآمد بنے. اور یہ تجربہ ہے کہ اس مبارک سفر میں جتنی معلومات، جتنا علم انسان کو ہوتا ہے، اسی اعتبار انسان ان خوبیاں، ان اعمال کو پورا کرتا ہے.
اور الحمدللہ 2005 سے حجاج کرام کے لیے 10 روزہ تربیتی کورس کا سلسلہ چلایا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ حجاج کرام حج کے 5 دنوں کا جو سفر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ انہوں حج سے پہلے، حج میں اور حج کے بعد کیا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، آج کی ہماری یہ کلاس حج کے 5 دنوں کا مختصر ترین، جامع ترین تعارف دے گی، اور جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ حج کے ان 5 دنوں میں ہمیں کن مقامات پر کن اعمال کو ادا کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ حج، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اسلام کی اہم ترین رکن ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ حج فرض ہے لوگوں پر، اور اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرے کو صرف اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مقررہ مہینے اور مقررہ دن ہیں۔ تو اس اعتبار سے حج کے جو اعمال ہیں وہ مخصوص ایام میں ادا کیے جائیں، اور جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ملاحظہ کریں گے۔ محترم حضرات، حج کا یہ سفر اس لیے بھی یادگار ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی، کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے حج کیا اور حج کے درمیان گناہ، کوئی فسق اور کوئی بےہودہ کام نہیں کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو حضرات، اس نئی زندگی کے آغاز کے موقع پر ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم اتنے تیار ہو کر، اتنے معلومات حاصل کر کے حج کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں، اس کے اعمال، اس کے طور طریقے اور اس کی خوبیوں سے اتنی طرح واقف ہوں کہ ہم اس کی روح اور اس کی کیفیت کو اپنے دل و دماغ میں، اپنی عملی زندگی میں سجا کر سنبھالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اب ہم حج کے 5 دنوں کا جو عمل ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ حج کے ایام، حج 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ 8، 12 ذی الحجہ تو حج کے اعمال پورے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ضروری ہے جن میں حج کے اعمال اور حج کے فرائض اور حج کے واجبات، حج کے مناسک ادائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 13 تاریخ کو بھی اگر ہم حج میں شامل کر لیں تو یہ سنت بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت بھی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو 13 تاریخ کو بھی حج میں شامل کر سکتے ہیں، ورنہ حج 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے اور 12 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے۔ ان 5 دنوں میں جن اعمال سے ہم گزرتے ہیں، جن مقامات پر جو اعمال ہم ادا کرتے ہیں، اس کی مختصر تشریح اور مختصر رہنمائی یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر
ہم مینا پہنچتے ہیں اور پھر مینا سے ہماری روانگی ہوتی ہے عرفات کے لیے. پھر عرفات سے ہم واپس مزدلفہ پہنچتے ہیں. مزدلفہ سے پھر واپس مینا. پھر مینا سے کعبۃ اللہ طواف کے لیے، طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں، سعی کرتے ہیں، پھر واپس مینا جاتے ہیں. تو حضرات گرامی، مختصر طور پر یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہمارا حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں. ان مقامات میں مکہ مکرمہ سے مینا کا جو فاصلہ ہے وہ 10 کلومیٹر ہے. اور مینا سے عرفات یہ بھی 10 کلومیٹر ہے. عرفات سے مزدلفہ 12 کلومیٹر ہے اور مزدلفہ سے مینا 3 کلومیٹر ہے. تو اس طریقے سے 8 تاریخ سے جو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس میں تقریباً ایک حاجی 30 سے 40 کلومیٹر کا سفر پورا کرتا ہے. یہ 5 دن حج کے اعمال کے ہیں اور حج معاملہ ٹرانسپورٹ کا ہے. جہاں تک بس کی سہولتوں کا ہے تو مکہ مکرمہ سے لے کر مینا تک بس کی سہولت ہوتی ہے. پھر مینا سے عرفات تک بس کی سہولت ہوتی ہے. عرفات سے مزدلفہ بھی بس کی سہولت ہوتی ہے. البتہ مزدلفہ سے مینا واپس آنے کے لیے ہمیں بس کی سہولت نہیں ہوتی، ہم کو وہاں پیدل ہی چلنا پڑتا ہے. حضرات گرامی، یہ حج کے 5 دنوں اور ان کے مقامات کے ذکر ہے. مکہ مکرمہ کے بعد مینا میں جو مقامات ہیں ان میں ایک ہے جمرات. جمرات یعنی شیطان کو کنکری مارنے کی جگہ. یہ 3 جمرے ہیں، پہلے چھوٹا، پھر منجلا، پھر بڑا. اسی جمرات کے قریب میں مسجد خیف بھی ہیں. جب عرفات کے میدان ہم آتے ہیں تو عرفات میں مسجد نمرہ ہے. عرفات میں جبل رحمت ہے. مزدلفہ میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد مشعر حرام. تو حجاج کرام، یہ ان مقامات کا ایک مختصر سا نقشہ ہمارے سامنے ہے اور وہاں کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اب ہم باضابطہ طور پر حج کے 5 دنوں کے اعمال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ شروع ہو گیا تو ہمارے اعمال کا آغاز ہوتا ہے. لیکن بنیادی اعتبار سے آج حالات میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ 7 ذی الحجہ کی رات میں حجاج کرام کو مکہ مکرمہ سے مینا لے جایا جا رہا ہے. 7 کی مغربہ، 7 تاریخ کی عشاء کے بعد اگر معلم کی طرف سے یہ اعلان آ جائے کہ آپ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے تو ایسی صورت میں پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ انتظامی اعتبار سے پورے حجاج کرام کو 8 تاریخ کی فجر کے بعد مینا پہنچانا دشوار ہے. تو اس اعتبار سے 7 تاریخ کی عشاء کے بعد اگر ہم نکل جائیں اور 8 تاریخ کی فجر اگر ہماری مینا میں ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. چاہے 7 ہو یا 8 تاریخ کو جب ہم روانہ ہوتے ہیں تو جو اعمال ہم کو اپنی بلڈنگ میں یعنی مکہ مکرمہ کی بلڈنگ میں جہاں ہمارا اکوموڈیشن ہے، جہاں ہمارا قیام ہے، جو اعمال ادا کرنا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم غسل کریں. حج کے 5 ایام جن میں سے سب سے پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے. 8 ذی الحجہ کے اعمال اور 8 ذی الحجہ کے افعال اور وہاں کے مناسک کا انشاءاللہ تفصیل سے ہمارے سامنے تذکرہ ہوگا. 8 ذی الحجہ
ذی الحجہ آج ہم مکہ المکرمہ میں ہیں. مکہ المکرمہ میں 8 ذی الحجہ کو روانگی کے وقت میں ہم اپنی بلڈنگ میں یعنی مکہ المکرمہ میں جہاں بھی ہیں ہم اپنی بلڈنگ پر غسل کریں. غسل نہ کر سکیں یا غسل آلریڈی ہم نے کر لیا ہے تو ایسی صورت میں وضو کریں. پھر اس کے بعد ہم ہمارا جو لباس ہے ہمارے جو کپڑے ہیں کپڑے اتار لیں اور احرام باندھ لیں. احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ٹوپی کرتا پجامہ بنیان انڈر ویئر نہ پہنے بلکہ صرف بغیر سلی ہوئی 2 چادریں جو جس احرام کی چادر ہم کہتے ہیں وہ احرام کی چادر باندھ لیں. بطور رہنمائی میں کپڑوں ہی پر یہ احرام کی چادر باندھ کر آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کے باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں. یہ نیچے والی چادر ہے. اس کو جب ہم باندھیں گے تو اس موقع پر ہم اپنے پاؤں تھوڑے سے اور تھوڑے سے پھیلا کر رکھیں اور یہ بائیں ہاتھ کا جو کونا ہے اس کو اپنے ہاتھ کے برابر لے لیں اور اس کے بعد دائیں طرف کو موڑ دبا لیں. پھر یہ دائیں والے حصے کو بائیں طرف لیں اور پھر بائیں طرف اس کو واپس دائیں طرف لے کر اس کو لپٹ دیں, اس طرح موڑ دیں. اس کو اچھی طریقے سے باندھ لیں تاکہ یہ کھلنے کا ڈر اور بے صدری ہونے کا اندیشہ بات ہے. اس کو سامنے اور پیچھے سے اچھی طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہم نے اس کو نیچے والی طرف کو ہم نے باندھ دیا. پھر اس کے بعد جو دوسری چادر ہوتی ہے اس کو اوپر کی چادر ہم کہتے ہیں, اس کو ہم اوڑھ لیں گے. یہ چادر کا اوپری حصہ اس کو بھی بائیں ہاتھ کے برابر لے لیں اور دائیں ہاتھ والے حصے کو ذرا بڑا رکھیں اور اس طرح پیچھے کر لیں. یہ ہم نے احرام باندھ لیا اور احرام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سوا کپڑا سلی ہوئی کوئی بھی چیز بنیان انڈر ویئر نہیں پہن سکتا ہے. البتہ اور تو سر پر ٹوپی بھی نہیں ہوگی, ٹوپی بھی ہم اتار دیں گے. البتہ خواتین کے لیے احرام کی پابندی یہ ہے کہ خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں, صرف ان کے نقاب یعنی چہرے پر نوز پیس جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہو. مجھے کرام الحمدللہ وہ فریضہ جس کی تمنا اور جس کی آرزو لیے ہم جیتے تھے وہ آج پورا ہو رہا ہے اور پورا ہونے جائے. تو اس موقع پر ہم 2 رکعت صلاۃ السفر ادا کریں گے اپنی بلڈنگ پر اور اس کے بعد انفرادی اعتبار سے دعا کریں گے. پھر تلبیہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جناب اس طرح ہم نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا ہے. اس لیے کہ تلبیہ کے جو اعمال ہیں تلبیہ کے جو احکام ہیں ان میں سے یہ بھی ہے تلبیہ کے بغیر نہ ہمارا احرام شروع ہوتا ہے نہ ہمارا حج شروع ہوتا ہے بلکہ ہمارا حج موقوف ہے تلبیہ پر. تو 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا تو شرط ہے لیکن 1 مرتبہ تلبیہ شروع کرنے کے بعد 3 مرتبہ ایک ساتھ تلبیہ پڑھنا مستحب ہے. الحمدللہ یہ پہلا عمل اللہ کے فضل سے پورا ہوا. ہم نے احرام بھی باندھ لیا, تلبیہ بھی پڑھ لیا. اب اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ سے مینا روانگی کے لیے تیار ہو جائیں گے. 8 ذی الحجہ ہم اپنی بلڈنگ پر غسل کریں, وضو کریں, پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ السفر ادا کریں. اس کے بعد انفرادی اعتبار سے دعا کریں, میاں بیوی الگ دعا کریں. پھر ہمارا جو اپنا گروپ ہے اس گروپ کے ساتھ ہم اجتماعی دعا کریں. پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد نیت ہم نے پڑھی, نیت ہم نے کی کہ لبیک حج اگر ہم کہیں گے تو حج ہو جائے گا, لبیک حج و عمرہ کہیں گے تو حج قران ہو جائے گا. یہاں جب مکہ مکرمہ سے ہماری روانگی ہو رہی ہے, مکہ مکرمہ ہماری روانگی ہو رہی ہے مینا.
تو اس موقع پر آپ حضرات کے لیے کچھ ہدایات اور رہنمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحجہ کو جب ہم روانہ ہوں گے مینا کے لیے، تو ہم کو 5 دن کا جو ضروری سامان ہے، 5 دن کی جو دوائیں ہیں، 5 دن کے کھانے پینے میں جو چیزیں ہیں وہ ہم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، جن میں سے خاص طور پر حاجی صاحبین 1 جوڑا کپڑے اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں، تاکہ 10 کو جب ہم احرام کھولیں گے تو اس موقع پر ہم کو لباس پہننا ہے۔ دوسرا کہ حجاج کرام جو بیمار ہیں، جن کے گولیاں کھانی ہیں، بی پی شوگر کے مریض ہیں، تو وہ گولیاں ضرور اپنے ساتھ رکھیں، جلد بازی میں کسی غلطی کی وجہ سے گولیاں اپنے سوٹ کیس میں اپنے بیگ میں نہ بھول جائیں۔ تیسری چیز، معلم سے جو کارڈ دیا جاتا ہے مینا کے ٹینٹ کے لیے، وہاں کے قیام کے لیے، تو وہ کارڈ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اس لیے کہ وہاں اگر چیکنگ ہو جائے تو ایسی صورت آپ کے پاس کارڈ نہ ہونے کی بنیاد پر آپ کو خیمے میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد مینا کے لیے جو روانگی کا وقت ہم کو دیا گیا ہے، اس سے پہلے ہم احرام کی حالت میں اور تمام سامان کے ساتھ بس کے انتظار میں رہیں۔ ہماری بس آئے گی اور اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے مینا کا جو فاصلہ ہے وہ 8 سے 10 کلومیٹر کا ہے، لیکن چونکہ ازدحام اتنا ہوتا ہے، حجاج کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے کہ یہ 8-10 کلومیٹر کا سفر کم سے کم 3 گھنٹے ہمارے اس میں لگتے ہیں، 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے رات میں اگر ہم عشاء کے بعد روانہ ہوتے ہیں تو ہم مینا پہنچتے پہنچتے رات کے 2-3 بج جاتے ہیں، یا اگر ہم دیر سے نکلتے ہیں تو فجر تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر ہم مینا پہنچتے ہیں۔ مینا پہنچنے کے بعد 8 ذی الحجہ ہے، 8 ذی الحجہ کو 8 ذی الحجہ کی فجر ہماری شروع ہو گئی۔ فجر مینا میں ہم نے ادا کی، ظہر مینا میں ادا کی، عصر میں ادا کی، مغرب اور عشاء۔ یہ 8 ذی الحجہ کی نمازیں ہیں۔ یہ 8 ذی الحجہ کی 5 نمازیں ہماری مینا میں ہونا سنت ہے۔ اگر ہماری فجر نہ ہو سکے، ہماری بس پہنچتے پہنچتے دن کے 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، 12 بج جائیں اور ظہر تک ہم پہنچے، تو ایسی صورت میں کوئی مذائقہ ہے، ہم مینا پہنچ کر فجر کی نماز چھوٹنے پر افسوس نہ کریں۔ حجاج کرام، یہاں پر مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں تو چونکہ اب حج کے عام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اس موقع پر یہ جو مینا ہے یہ ہمارا پورے حج کا مرکز ہے، یہ ہمارے پورے حج کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ہمارے پورے حج کا صدر مقام ہے، جہاں سے ہمارے پورے اعمال ادا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مینا میں ہم کو وہ اعمال اور وہ ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آئندہ جا کر جو ہے بہتر انداز میں اپنے آپ کو پک کر سکیں۔ تو مینا پہنچنے کے بعد جو ہدایات آپ کے لیے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم مینا میں کھانے پینے کے لیے پریشان نہ ہوں۔ مکہ ہم روانہ ہو رہے ہیں تو اس موقع پر 1 کلو 2 کلو جو سیب ہیں وہ لے لیں یا بسکٹ وغیرہ خرید لیں، تاکہ مینا پہنچنے کے بعد ہم کو کھانے پینے کا کوئی پریشانی یا کھانے پینے کے لیے ہم زیادہ پریشان نہ ہوں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مینا میں خود ماشاءاللہ کافی ہوٹلز ہیں، گلی گلی میں جگہ جگہ جہاں آپ کا خیمہ ہوتا ہے وہاں بھی بہتر کھانا آپ کو یاد ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مینا کے جس ٹینٹ میں ہم رہتے ہیں وہ مینا کا یہ جو ٹینٹ ہے اس میں تقریباً 100 آدمی ہوتے ہیں، جس 50 مرد اور 50 عورتیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ٹینٹ میں خواتین اور مرد حضرات ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں، تو ضروری ہے کہ بیچ میں جو پارٹیشن رہ گیا ہے اور جس کو ہینگ کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا ہے، اس کو ہم کھول لیں تاکہ خواتین ایک طرف ہو جائیں اور مرد حضرات دوسری طرف ہو جائیں، اور اس کا فائدہ یہ آدمی بے پردگی سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ احرام میں ہوتے ہیں تو بے صدری سے بچ جاتا ہے، بدنگاہی سے بچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خواتین کی بات باجماعت ہو سکتی ہے کہ وہ مرد حضرات کی اتباع کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور وہیں پر مینا کے اس خیمے میں ہم پہنچنے کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے خیمے میں نماز باجماعت ہو رہی ہو۔ ایسا نہیں کہ جس کو جب سمجھ میں آیا نماز پڑھ لیا، بلکہ ہم اپنے خیمے باضابطہ طور پر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔
حجاج کرام مینا ہم پہنچے، مینا کے ہم نے اعمال ادا کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بات خاص طور پر یعنی کہ جو مینا کے ٹینٹ سے بیت الخلاء اور طہارت خانے اور وضو خانے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے وہ اپنی خواتین کو لے جا کر ہم باضابطہ طور پر دکھا کر لائیں گے، کہ ہماری خواتین جو طہارت خانے اور وضو کرنے کے لیے جاتی ہیں تو واپس آتے ہوئے ان کو اپنا ٹینٹ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ بھٹک جاتی ہیں، وہ بھٹک جاتی ہیں، اور اب ہم ان کی تلاش میں ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی خواتین کو لے کر طہارت خانے اور وضو خانے کا راستہ بہتر انداز میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم کام اور حجاج کرام کو ہے وہ یہ کہ اس ٹینٹ کے سراؤنڈنگ میں، اس ٹینٹ کے اطراف میں کوئی ایسا لینڈ مارک، کوئی ایک ایسی علامت ہم کو طے کرنا ہے کہ جب ہم دس کو مزدلفہ سے واپس آتے ہیں، یا پھر یہ کہ 10 کو 11 کو 12 کو جب ہم کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم واپس آئیں تو ہم آسانی سے اپنے خیمے کو پہچان سکیں، اس لیے کہ خیمے سب ایک طرح کے ہوتے ہیں، تو اپنے خیمے کا نمبر اور اس کے قرب جوار میں، اس کے آزو بازو میں کوئی ایک ایسی علامت، کوئی ایسی علامت کریں کہ جس کی وجہ سے ہم آسانی سے اس کو پہچان سکیں۔ حجاج کرام مینا کے سلسلے میں جو باتیں خاص طور پر آپ سے عرض کرنی ہے ان میں ایک یہ کہ 8 تاریخ کو باضابطہ طور پر ہمارے اعمال حج کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب اس لیے اب تلبیہ اتنی کثرت سے پڑھیں، اتنی کثرت سے ہم پڑھیں کہ ہم باضابطہ طور پر اللہ کے عاشق اور شیدائی نظر آئیں، ہماری زبانوں پر ہمیشہ تلبیہ کا زمزمہ۔ اور دوسری چیز جو وہاں محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ مینا پہنچنے کے بعد اب لوگ اس بات میں اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے یا 4 رکعت پڑھی جائے، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے یا 4 رکعت پڑھی جائے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ وہ حجاج کرام جو حج سے پہلے 15 دن پہلے مکرمہ پہنچ چکے ہیں تو وہ مینا میں 4 رکعت نماز ادا کریں گے، اور وہ حجاج کرام جو حج کے دنوں سے مکہ مکرمہ 10 دن پہلے تھے اور 15 دن ان کے حج شروع ہونے سے پہلے مکے میں نہیں ہوئے، تو وہ حضرات مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھے۔ تو اس سلسلے میں زیادہ اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ ہم مسلمانوں کو اختلاف سے، انتشار سے بچائے کہ 2 رکعت بھی مسافر پڑھیں گے اور جو ہوتے ہیں وہ 4 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑا، باضابطہ طور پر گروپ بندی، ہاتھا پائی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، یہ ہمارے اتحاد اور ہمارے حق کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ حجاج کرام الحمدللہ ہمارے 8 تاریخ کے جو اعمال ہیں وہ پورے خوبی اور خوشنودی کے ساتھ پورے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مینا میں حجاجان کو جو سہولتیں حکومت کی طرف سے، سعودی انتظامیہ کی طرف سے دی جاتی ہیں وہ بہت ہی شاندار، بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہیں، جس سے جو قابل تعریف ہیں۔ حجاج کرام کے خیموں میں، ہر خیمے کے اطراف میں طہارت خانے ہوتے ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں، مرد حضرات کے طہارت خانے الگ ہوتے ہیں، خواتین کے طہارت خانے، وضو خانے الگ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے گرم پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ لیکن جو سہولتیں، جو انتظامات مکہ المکرمہ کی بلڈنگ میں ہیں وہ مینا میں ناممکن ہے، اس لیے کہ مینا تو ایک خیموں کی بستی ہے، ایک خیموں کا شہر ہے، جہاں پر جو انتظامات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی شاندار ہیں۔ سعودی حکومت نے حجاج کی سہولت کے لیے جو خیمے بنائے ہیں وہ واٹر پروف اور فائر پروف ہیں، بلکہ اے سی ایڈیشن ہیں، جہاں حجاج کرام کو اے سی کی سہولت دستیاب رہتی ہے۔ لیکن اتنے سب انتظامات کے باوجود حج دراصل نئے حاجیوں کے صبر، ان کی خودداری، ان کی ایثار اور ان کی ہمدردی کے، اس لیے کہ وہاں کی جو تعداد اور وہاں جن لوگ واسطہ پڑتا ہے وہاں انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ انسان وضو کے لیے پہنچتا ہے، وہاں ایک لمبی قطار ہوتی ہے، طہارت کے لیے پہنچتا ہے، ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اے سی آن کرے، لیکن ہمارے اپنے خیمے میں جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، انہیں اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں انسان کا ایک امتحان ہے
دراصل اگر یوں کہیں کہ حج ہمارے اپنے صبر کی تربیت ہے، حج ہمارے صبر کو نکھارنے اور بنانے کا ہے، ہمارے صبر کو بہتر بنانے کا ذریعہ اگر یہ ہے تو اگر ہم یہ ذہن میں بات رکھیں تو انشاءاللہ آگے کے مراحل آسان ہیں۔ جیسے 8 تاریخ کو ہم مینا میں ہیں، اب جب مینا سے ہم روانہ ہوتے ہیں 8 تاریخ کے پورے اعمال فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تاریخ کی 5 نمازیں ہماری مینا میں ہوئی اور 9 تاریخ کی فجر بھی، 9 ذی الحجہ کی فجر بھی ہم کو مینا میں کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ہم کو عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے، لیکن سعودی انتظامیہ نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز پڑھ کر ہم عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اگر عشاء کے بعد 8 تاریخ کو عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ اب جب ہمارے حج کے عمل میں آئے گی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ تعداد پورے حجاج کو مینا سے عرفات پہنچنا ہے، تو ایسی صورت میں پورے حجاج کو ایک وقت میں عرفات پہنچنا ایک امتحان ہے۔ اب ایک بس آتی ہے جس کے لیے 500 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 500 لوگوں کا ایک بس میں سوار ہونا دشوار ہے، تو ایسے میں ہم کو صبر کرنا ہے۔ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے بڑے، بوڑھے، بیمار، چھوٹے بچے، ان کو ہم ترجیح دیں گے، ہم ان کو فوقیت دیں گے، ہم ان کو جو ہے آگے بڑھائیں گے، ہم تھوڑی سی قربانی دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بوڑھے، بیمار اور بالکل معمر حضرات اور خواتین ہیں اور ہم سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک عمل اور شروع ہوتا ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ سے ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تو ایام تشریق 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور 13، 5 دن، 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک جملہ 23 نمازیں ہوتی ہیں، جس میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر حاجی کو چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ حج کے اعمال ہمارے اوپر اتنے سوار ہوتے ہیں کہ تکبیر تشریق بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم بھول جائیں تو دوسرے حضرات ان کو یاد دلائیں، ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے، تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو حجاج کرام، آج 9 ذی الحجہ ہے، بعد فجر عرفات کی ہمارے عمل میں آتی ہے۔ عرفات جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مینا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہ سفر بھی کم سے کم 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کا وقت لے سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بے صبری کا مظاہرہ کرے بغیر ہم کو اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ ہم عرفات پہنچنے کے بعد اصل اعمال جو عرفات میں ہم کو ادا کرنا ہے، عرفات کے اصل اعمال میں سب سے اہم ترین عمل عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنا ہے۔ ظہر و عصر یعنی 9 تاریخ کی ظہر اور عصر عرفات کے میدان میں جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ حج کا اہم ترین عمل ہے، جس کے بعد حاجی کا حج ایک طریقے سے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، کہ حج نام ہے عرفات میں رکنے، عرفات میں عبادت کرنے، عرفات میں نماز پڑھنے کا۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی جو نماز ہم ادا کریں، ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز ہم ادا کریں مسجد نمرہ میں۔ مسجد نمرہ میں جو امام صاحب نماز ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام صاحب ایک اذان ہوتی ہے اور 2 اقامت ہوتی ہیں۔ امام صاحب ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھاتے ہیں اور عصر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے گروپ کے ساتھ ہیں، تو ایسی صورت میں مسجد نمرہ پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے
کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے ہم اپنے ٹینٹ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے. تو اس سلسلے میں دو فتوے ہمارے سامنے ہیں. ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر آپ ظہر کی عصر کی نماز اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں مثلا ظہر کی نماز ہو رہی ہے 12:30 بجے 1:45 تو ظہر کی نماز ہم 1:45 بجے پڑھیں گے, اور عصر کی نماز 3:30 4:45 پہ ہو رہی ہے تو 4:45 3:30 بجے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے. ایک دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں, جیسے مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی گئی تو ایسی طرح آپ اپنے خیمے میں بھی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں. یہ دونوں فتوے ہیں, ان دونوں فتووں پر عمل کیا جا سکتا ہے. بچے کرام, ظہر کی نماز ہم ادا کریں گے, ظہر کی نماز کے بعد ہم پھر تکبیر تشریق پڑھیں گے, عصر کی نماز پڑھیں گے, عصر کی نماز کے بعد پھر تکبیر تشریق پڑھیں گے, اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ احناف کے پاس فقہ حنفی میں کوئی نفل نماز کوئی سنت نہیں ہے, اس لیے ہم کوئی نماز اور ادا نہیں کریں گے. ہماری ظہر اور عصر کی نماز پوری ہو گئی. اب اس کے بعد عرفات کے میدان میں جو بات دیکھنے میں آئی ہے اور جس کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حجاج کرام عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہی عرفات کا عمل پورا ہو گیا. نہیں, یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کا ایک دوسرا اہم ترین عمل شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. وقوف عرفہ یعنی عرفات میں وقوف, یعنی جیسے ہم دعا کرتے تھے بھائی اب یہاں ہم کو کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے, وقوف کہتے ہیں عربی میں کھڑے ہونے کو. تو حج کا اہم ترین عمل یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کی جائے. حضرات گرامی, حجاج کرام عرفات میں ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد اپنی بس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اب وہ اپنے بس کا نمبر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں نمبر کی بس کہاں ہے. لیکن حقیقت میں ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ حاجی عرفات میں ظہر اور عصر پڑھنے کے اللہ کی تلاش میں, اللہ کی مغفرت میں, اللہ کی خوشنودی میں, اللہ کو منانے میں لگ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اور سب سے زیادہ گھٹیا اور کمزور اور سب سے زیادہ لاغر اور ناتواں ہوتا ہے عرفات کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان جس کے پیچھے اس نے دنیا بھر کی محنت کی, اس کو گناہوں میں پراگندہ کیا, آج اس کی ایک چھوٹی سی دعا اس کے پورے گناہوں کو معاف کر رہی ہے. تو حجاج کرام عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز کے عصر کی نماز کے بعد سے ہم بالکل مغرب کا وقت ہونے تک مستقل دعاؤں میں مصروف رہیں گے. اور وہ دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طریقے سے قل هو اللہ احد, استغفر اللہ, درود شریف, کلمہ طیبہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ بقرہ اور دیگر جو اذکار ہیں اس کا خاص طور پر اہتمام کریں. تو اس طریقے سے ہمارے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور کوشش کریں کہ ہم یہ دعا کھڑے ہو کر کریں. اگر ہم کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے پوری دیر تو عدد میں دعا کھڑے ہو کر کریں, درمیان میں بیٹھ جائیں, اور جب دعا ہم کو مکمل کرنی ہے اور ختم کرنی ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں. اور اس کی دعوے کی ترتیب یہ ہے کہ ہم ابتدا میں اجتماعی طور پہ دعا کریں, پھر الگ سے پھر انفرادی دعا کریں. ہم اپنے ضروریات دنیا کے لیے دعا کریں, اخروی ضرورتوں کی دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں, ان کے تعلیم کے لیے دعا کریں, امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. یعنی دعاؤں کا ایک مستقل پہلے سے ہمارا ایک پروگرام ہے کہ کتنی دیر کن کن چیزوں کے لیے ہم دعا کریں گے, کتنا وقت ہم ذکر کریں گے, کتنا وقت استغفار کریں گے. اس لیے کہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے جس کے بعد ہم کو یہ قیمتی وقت ملنے والا نہیں ہے. تو حجاج کرام الحمدللہ عرفات کا یہ وقت بہتر سے بہتر گزرے, اعمال میں گزرے, عبادت میں گزرے, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے گزرے. اس کے بعد ہم عرفات میں رہیں گے, اور عرفات میں جو مقامات ہیں جیسے جبل رحمت کو پہنچنا ناممکن ہے. جبل رحمت پر جو حضرات پہنچتے ہیں
وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ اتنی زیادہ تعداد اور اتنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ جائے تو واپس آنے کے لیے اس کی جان کے لانے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر آپ اپنے خیمے میں عبادتوں میں مصروف رہیے، اعمال ادا کریے، اور وہاں کھانے پینے کے لیے زیادہ پریشان مت ہوئیے. آپ کے معلم کی طرف سے سیب اور پھر جوس اور پھر اس طرح سنترا وغیرہ بھی مہیا کرایا جاتا ہے، وہ آپ لیجئے، اس کو استعمال کریے. اور عرفات میں زیادہ کھانے پر بریانی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ذرا سا پرہیز کریں. بجائے عرفات کے میدان میں الحمدللہ ہماری جو اہم ترین عمل تھا وہ یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز ہم نے ادا کر لی. عرفات میں عصر کے بعد ہم نے دعائیں کی، اور اس کے بعد عرفات کے میدان ہی میں ہم رہیں گے کب تک؟ غروب آفتاب تک. غروب آفتاب یعنی غروب آفتاب کا مطلب ہے مغرب کی نماز کا وقت ہونے تک ہم عرفات کے میدان ہی میں رہیں گے. اگر ہم عرفات سے باہر نکل جائیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ غروب آفتاب واپس پھر ہم اندر بھی آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا واجب ہے. اس سے پہلے ہم اس کے حدود سے باہر نہیں ہو سکتے. غروب کا وقت ہو جائے، باضابطہ طور پہ سائرن ہوتا ہے، اس کے بعد بسیں چلنے شروع ہوتی ہیں، ہم بس میں سوار ہو جائیں گے. اس کے بعد ہماری بس 9 ذی الحجہ عرفات سے ہم کو لے کر روانہ ہوتی ہے مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ عرفات سے 10 تا 12 میٹر کے فاصلے پر ہے. مزدلفہ 10 تا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہ جو عرفات سے مزدلفہ کی جو روانگی ہے یہ ہمارے پورے سفر میں ایک یادگار روانگی ہے. اس لیے کہ حج کا ایک اہم ترین عمل کر کے اللہ کی طرف سے بخشے بخشائے ہوئے بن کر اللہ کی طرف سے وقت کا پروانہ لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ سفر بڑا لمبا سفر ہے، 10 سے 12 کلومیٹر ہے، لیکن اس میں بسا اوقات 8 سے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 5 گھنٹے تو بالکل لگنے ہی لگنے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، اور ہم کبھی ڈرائیور سے لڑ جاتے ہیں، کبھی معلم سے لڑ جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے گروپ سے لڑ جاتے ہیں. تو اس طرح کی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، پورے اطمینان کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں. لیکن اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ مزدلفہ فجر کی نماز سے پہلے پہنچنا ہے. اگر ہماری بس کہیں پر جا کر اٹک جاتی ہے کہ بس چلنے کا نام نہیں لے پا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کسی طریقے سے فجر کی نماز سے پہلے ہم مزدلفہ پہنچ جائیں تاکہ ہماری مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ہو جائے. مشاہدین کرام، مزدلفہ کے جو اعمال ہیں، مزدلفہ کی جو عبادتیں ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں. مزدلفہ ہم پہنچے، مزدلفہ ہم رات کے کسی بھی وقت میں پہنچے، رات میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے جس وقت بھی ہم پہنچتے ہیں وہی وقت اور عشاء کی نماز پڑھنے کا ہے. رات کے 11 بجے اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو پہلے ہم مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کی نماز پڑھیں گے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں پڑھیں گے اگر آپ کے پاس موقع ہے. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے، موقع نہیں ہے، بہت تھکے ہیں، تو ایسی صورت میں مغرب کی 3 رکعت پر اور پھر عشاء کی 4 رکعت پر، پھر اس کے بعد 3 رکعت واجب الوتر آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم تو کنکریاں چن لیں گے. کم سے کم 49 کنکریاں ہر حاجی کو چننی ہیں، اور زیادہ تر 70 کنکریاں، 49 کنکریاں کم سے کم ہر حاجی کو پر ہیڈ چننے ہیں. اس طرح ہم کنکریاں چن کر ہم اپنے پاس محفوظ کر لیں گے. اس کے بعد آرام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے مزدلفہ کی رات میں آرام فرمایا ہے. اس لیے کہ آنے والا جو دن ہے وہ بہت مصروف، اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ مصروف دن آنے والا ہے. اس لیے رات کے وقت ہم آرام کریں گے. پھر فجر کی نماز 10 تاریخ کی فجر، 10 ذی الحجہ کی فجر، 10 ذی الحجہ کی فجر ہماری ہوگی مزدلفہ میں. کوشش کریں کہ ہماری فجر کی نماز اولین وقت میں ہو جائے. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب یہاں پر بھی یہ غلط فہمی ہے کہ حجاج کرام فجر کی نماز سے ہی پھر وہاں سے مینا روانہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کریں، بلکہ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
خاص طور پر دعاؤں کے لیے وقت نکالیں، کھڑے ہو کر کریں۔ اگر دعا کرنا ممکن نہیں ہے کہ لوگ چل رہے ہیں، دھول اڑ رہی ہے، لوگوں کے دھکے لگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم چلتے چلتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے چلیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مزدلفہ میں جو انتظامات ہیں، مزدلفہ میں جو سہولتیں ہیں، وہ سہولتیں اگر ہم مینا سے مقابلہ کریں تو وہ اتنی زیادہ نہیں جتنی مینا میں ہے۔ وہاں ضرورت ہر خانے ہیں، بیت الخلاء ہے، اور ضرورت کی پورا کرنے کے لیے سہولتیں ہیں، لیکن وہاں بڑی لمبی قطار ہوتی ہے۔ ہم ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تو ہم کو رکنا پڑتا ہے، وضو کرنا چاہتے ہیں آدھا پون گھنٹہ تو ہم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے سے ذہنی اعتبار سے تیار رہیں کہ ہم کو اگر ایسی کوئی واقعہ، ایسی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو انشاءاللہ ہم صبر کریں گے، ہم بے صبری کا معاملہ نہیں کریں گے۔ عرفات مزدلفہ سے واپس ہم مینا واپس ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آج 10 ذی الحجہ ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ ہمارے حج کے اعمال میں سب سے اہم ترین دن ہے، اس لیے کہ حج کے جو فرائض ہیں، حج کے جو واجبات ہیں، حج مناسک ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، ان میں سے اکثر اور بڑے اعمال آج 10 تاریخ کو حاجی پورا کرتا ہے۔ 10 ذی الحجہ مکہ مکرمہ مزدلفہ سے واپس مینا پہنچتے ہیں۔ مینا پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہم کو ادا کرنا ہے وہ ہے کنکریاں مارنا۔ کنکریاں مارنا ہے۔ کنکریاں مارنے کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ جمرات، 3 جمرات ہیں، یہ جمرہ صغریٰ، یہ جمرہ وسطیٰ اور یہ جمرہ عقبہ، اور اس کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم چلنا شروع کریں تو پہلے سب سے پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرا جمرہ آئے گا، اور اس کے بعد آخری جمرہ۔ 10 جب جو ہم کنکری مارتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو چھوٹے جمرے کو نہیں مارنی ہے، کنکری منجلے جمرے کو نہیں مارنی ہے، صرف بڑے جمرے کو، وہ بھی 7 کنکری مارنی ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کو جو سب سے پہلا عمل ہم نے کیا، اس میں بڑے شیطان کو، یعنی چلتے ہوئے راستے میں سب سے جو آخر میں پڑتا ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اور کنکریاں مارنے کے جو وقت ہیں 10 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر سے پہلے تک۔ تو اس طریقے سے ہمارے 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر دوسرے دن کی فجر سے پہلے تک ہمارے پاس کنکری مارنے کا وقت ہے۔ جس وقت بھی جا کر آپ کنکری مارے، کنکری آپ کی ادا آئے گی۔ تو اس طریقے سے ہم نے 7 کنکریاں 10 تاریخ کو پہلے عمل کے طور پر ماری۔ اس کے بعد دوسرا کام ہم کو کرنا ہے قربانی، قربانی کرنا۔ حجاج کرام، قربانی کا جو معاملہ ہے، قربانی کی جو ادائیگی ہے، اس سلسلے میں ہم جو یہ حج کی قربانی کر رہے ہیں، یہ حج کی قربانی ہے۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اور وہ ہمارے سالانہ جو قربانی ہوتی تھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے پر شکرانے کے طور پر واجب قربانی ضروری ہوتی ہے، حج کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ادا کرنے کے ہمارے پاس ایک سہولت تو یہ ہے کہ ہم البنک راجحی جو حکومت سعودی عربیہ کی طرف سے اتھرائز ہے اور جس کو اختیارات دیے گئے ہیں، ہم اس کے حوالے ہماری رقم کرتے ہیں اور ٹوکن لے لیں۔ اور دوسری سہولت یہ ہے کہ وہاں مدرسہ سہولتیہ ہے، جہاں باضابطہ طور پر منظم طریقے سے بڑے صاف انداز میں قربانی ہوتی ہے، وہاں ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم
کسی ایجنٹ کو یا کسی رشتہ کو قربانی کے پیسے دیں، لیکن اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہم 50 ریال 20 ریال 25 ریال بچانے کی فکر میں ہم اپنی قربانی کو غیر غلط لوگوں کے اور بالکل بے بھروسہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے دیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ قربانی کے نام پر پیسے جمع کرتے ہیں۔ ہم اس لیے ہوشیار رہیں، ہم ان لوگوں کو اپنی رقم دیں جو قابل ہوتا ہے اور جن کی دینداری اور جن کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ہم مطمئن ہو سکیں۔ حجاج کرام، ہماری جو قربانی ہوتی ہے اس قربانی کے فارم ہونے کے بعد، اس قربانی کے اطمینان ہے ہماری قربانی ہو چکی، تو اس کے بعد ہم کو تیسرا عمل ہے وہ کہ ہم حلق یا قصر، حلق کہتے ہیں سر کے پورے بالوں کو مڑانے کو، کہ ہم پورے سر کے بال مڑائیں جب ہماری قربانی ہونے کا ہم کو اطمینان ہو جائے۔ مثلا بینک میں ہم نے رقم جمع کروائی اور انہوں نے وقت ہم کو دیا دن میں 10 بجے کا، ہم 2 گھنٹے اور انتظار کر لیں زائد، اور پھر ہم 12 اپنے سر کے بال بنا لیں، تو 12 بجے 1 بجے جو بھی وقت ہمارا ہو رہا ہے تو اس موقع پر ہم اپنے سر کے بال بنائیں گے، اور سر کے بال بنانے میں ہم پورے کے بال مڑوا سکتے ہیں یا پھر پورے سر کے بالوں کو ترشوا سکتے ہیں، جس کو قصر کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سر کے بال بنائے، ہم نے اپنے سر کے بال مڑوائے، ایسی صورت میں ہمارے احرام جو ہم نے 8 تاریخ کو باندھا تھا وہ 8 تاریخ احرام کھل جاتا ہے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، صرف میاں بیوی کے تعلقات وہ طواف زیارت تک ممنوع ہے۔ تو حجاج کرام، الحمدللہ 10 تاریخ کو یہ اہم ترین ہمارے اعمال ہو رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو جیسے ہم نے بڑے شیطان کو پہلی کنکری ماری، جو تلبیہ کا جو ورد ہمارا چل رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو حجاج کرام تو 10 تاریخ کو کنکری مارتے ہی ہمارا تلبیہ ختم موقوف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پوری کرنے کے بعد حلق بناتے ہی ہمارے احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنا احرام کھول دیں گے اور اس کے بعد غسل کریں گے اور اس کے بعد سلا کپڑا پہن لیں گے۔ جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے، خواتین اپنے ہاتھ سے 1 انچ بال خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں تو ان کا احرام کھل جاتا ہے، اس کے بعد وہ غسل کریں گی اور اس کے بعد جو ہے دوسرا لباس پہننا چاہیں تو دوسرا لباس پہنیں گی۔ تو اس طریقے سے 10 تاریخ کے اعمال میں احرام ہمارا کھل جاتا ہے، اور احرام کھلنے کے بعد ہمارے اپنے عمومی لباس میں جو لباس ہم پہنتے تھے اس لباس میں ہم طواف زیارت کے لیے روانہ ہوں گے۔ 10 تاریخ کے اعمال میں الحمدللہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، اور کنکریاں مارنے کا جو عمل تھا پہلے زمانے میں حادثات اور بلکہ جان لیوا عمل ثابت ہوتا تھا، بھگدڑ مچ جاتی تھی، ہجوم اتنا ہوتا تھا کہ انسان اپنی حواس کھو دیتا تھا۔ الحمدللہ سعودی حکومت نے وہاں 3 فلائی اوور تعمیر کر دی ہیں، جس کی وجہ سے بڑی سہولت اور آسانی سے حجاج کرام جا کر کنکری دیں۔ اور دوسری بات جو اہم ترین ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں باضابطہ طور پر پولیس اپائنٹڈ ہے، اور وہ پولیس حجاج کرام کو گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرف ان کو جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے، اور وہ پولیس والے جس طرف ہم کو جانے سے روکے اس طرف ہم کو نہیں جانا، اور اس لیے اور اس سے ہم کو لڑائی جھگڑا کی بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ انتظام کر رہے ہیں ٹریفک کا، اور وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ کس طرف سے فلو ہے، کس سے پبلک زیادہ ہے اور کس طرف پبلک کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کنکری مارنے اور جا کر آنے کا جو راستہ ہے وہ آسانی سے پورا۔ حجاج کرام الحمدللہ ہم احرام کھول چکے ہیں، ہم حالت احرام سے باہر آ چکے ہیں، اب ہمارا احرام کھل کر ہم اپنا جو عام لباس ہے ہم نے پہن لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو تیاری کرنا ہے طواف زیارت۔ نمبر 4 چوتھا جو عمل ہے وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کا جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں یہ فرض فرائض میں سے ہے، اور اوپر کے جو ہم نے اعمال کیے کنکری مارنا، پانی کرنا، حلق کرنا، یہ واجبات ہیں اور طواف زیارت فرض ہے۔ طواف زیارت کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہم طواف زیارت تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں،
11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے ہم کو طواف زیارت سے فارغ ہو جانا ہے۔ طواف زیارت کے ذریعے میں ہم مکہ پہنچتے ہیں مینا سے، تو مینا سے جب ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی پریشانی ہم کو اس بات کی ہے کہ اگر ہم حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو ہم کو ٹرانسپورٹ ارینجمنٹ اپنے طور پر کرنا ہے، اور اگر ہم پرائیویٹ سے جا رہے ہیں تو پھر ہم اپنے ٹور آپریٹر سے معلوم کریں گے کہ طواف زیارت کے لیے وہ اپنے طور پر لے جائیں گے یا ہم کو انتظامات کرنا ہے۔ تو بہرحال وہاں بڑا ہوتا ہے، طواف زیارت کرنے والے لوگوں کا مینا سے نکلتے ہیں تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے طواف زیارت کے لیے رہیں گے۔ اور طواف زیارت چونکہ ہم احرام کھو چکے ہیں، احرام اب ہمارے اوپر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں استباع نہیں ہوگا، یعنی داہنے کندھا ہمارا نہیں ہوگا اور رمل نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کے اندر جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ طواف زیارت حجر اسود سے شروع ہوگا اور حتیم کے باہر سے ہم اس کو کریں گے، یہ ایک چکر پورا ہوتا ہے اور ہر چکر کے شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے اور یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتینا کی دعا پڑھیں گے اور طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، اپنا سینہ کعبے کی طرف نہیں کریں گے، طواف باوضو کریں گے، طواف کے 7 چکر پورے کریں گے اور طواف کے درمیان کعبۃ اللہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس طریقے سے طواف زیارت جو حج کا ایک فرض ہے وہ ہمارا پورا ہوتا ہے۔ 7 چکر ہم کو پورے کرنے ہیں، طواف زیارت کے 7 چکر ہم نے پورے کیے، ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل ہو جائے ہم کو پہنچنا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پہنچ کر ہم کو کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعات ادا کرنا ہے جو واجب ہے، جس کو واجب الطواف کہتے ہیں، اور یہ 2 رکعت نماز ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے لیے روانہ حجاج کرام، صفا مروہ کی سعی کو روانہ ہونے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہر طواف کے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر ہم کو کہنا، تو 7 چکروں میں 7 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر ہوتا ہے، اور 7ویں چکر کے پورا کرتے وقت طواف مکمل کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم کو بازو ہٹنا ہے۔ تو اس طریقے سے 8 مرتبہ، اور صفا مروہ کی سعی کو جب ہم روانہ ہو رہے ہیں تو اس موقع پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کل ملا کر 9 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کا ہم ورد کریں گے۔ اس کے بعد ہم پہنچیں گے صفا۔ یہ صفا ایک پہاڑی ہے جس کے مختصر سے علامات، مختصر سی پہچان اور مختصر سی نشانات آج بھی باقی ہیں۔ تو صفا کے پہاڑ پر ہم پہنچ کر وہاں کعبۃ اللہ کا رخ کریں گے اور پھر دعا کریں گے اور قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور میں صفا اور مروہ کی سعی کا آغاز کرتا ہوں وہاں سے جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ پھر وہیں پر دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم حضرات، یہ صفا پر ہم نے اعمال کیے، اس کے بعد ہم صفا سے روانہ ہوں گے مروہ کے لیے۔ صفا سے مروہ ہم پہنچتے ہیں تو 1 چکر شمار ہوتا ہے، پھر واپس مروہ سے صفا آتے ہیں تو یہ 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6 اور صفا سے مروہ 7۔ تو یہ 7 چکر ہمارے پورے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے صفا مروہ جس کو سعی کہلاتی ہے وہ سعی کا عمل پورا ہوتا ہے۔ درمیان میں ہم رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، اور اس طرح دوسری جو دعائیں ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے حضرت حاجرہ کی قربانی اور حضرت حاجرہ کے صبر اور خاندان ابراہیمی کے صبر اور قربانی کو یاد کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور کرتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ سعی کا عمل ہمارا بآسانی پورا ہوگا۔ حجاج کرام، صفا مروہ کی سعی کے درمیان یہ جو تھوڑا سا حصہ جس کو ہائی لائٹ کیا گیا، یہ گرین لائٹس وہاں لگا دی گئی ہیں، وہاں پر مرد حضرات کو تیز قدموں سے دوڑنا ہے۔ اگر بھول جائیں اور رش زیادہ ہو تو ایسی صورت میں نہ سکے تو ان کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد ہمارے جو حج کے اعمال ہیں ان میں سے تقریباً پورے ہو جاتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی پوری کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر واپس مینا آ جائیں گے۔ تو 10 تاریخ
10 تاریخ کو ہم نے کنکری ماری بڑے شیطان کو اور کی، پھر اسی طریقے سے سر کے بال بنائے، طواف زیارت کی اور سعی کیا۔ اس کے بعد واپس ہم مینا پہنچ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ اگر ہو جائے رات کے 10 بج جائے 12 بج جائے تو ایسی صورت میں ہم کو واپس مینا ہی آنا ہے، ہم جا کر اپنی بلڈنگ میں آرام نہیں کر سکتے مکہ المکرمہ میں، اس لیے رات مینا میں گزارنا سنت ہے۔ اور مینا کے لیے آپ کو بس اور کار کی فیسلٹی اور وہاں کی سہولت ہوتی ہے، آپ حرم کے باہر نکلے وہاں آپ کو مینا جانے والی بسیں اور کار کو دستیاب ہوں گی اور وہاں سے آپ آسانی کے ساتھ روانہ ہو جائیں اور مینا پہنچ جائیں۔ 10 تاریخ کے آپ کے اعمال اس طرح پورے ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال میں طواف زیارت سے ہم فارغ ہوتے ہیں، تو طواف زیارت کا عمل نہ صرف فرض ہے بلکہ آج کے موجودہ زمانے میں جو تعداد ہے، لاکھوں میں جو حجاج کرام پہنچ رہے ہیں، تو اتنی تعداد دیکھ کر ہم دہشت سے محسوس کرتے ہیں اور ہماری ہمت نہیں بن پاتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم طواف زیارت کیسے کر پائیں گے۔ تو مجھے میری بات ذہن میں رہے کہ ہم پہنچتے ہی فوراً طواف زیارت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم پہنچنے کے بعد آدھا گھنٹہ ایک وقت دے کر اور جو ہی جب ہم کو تعداد کم نظر آتی ہے اس موقع پر ہم طواف زیارت کا آغاز کریں۔ اور طواف زیارت کرنے کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور بالکل اوپر چھت کے اوپر سے بھی طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن چھت پر چونکہ جو ہے دھوپ ہوتی ہے تو اس صورت میں گراؤنڈ فلور پر اور مطافی میں طواف کرنے میں زیادہ سہولت ہے، اور وہ حضرات جو معمر ہیں جو بیمار ہیں ان کے لیے ویل چیئر کا بھی انتظام ہے۔ حجاج کرام ایک بات جو ہم کو یاد رکھنی ہے کہ جو حجاج کرام حج کمیٹی سے پہنچتے ہیں وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سیف ٹرانسپورٹ اختیار کریں۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم کسی بائک پر ہم بیٹھ جائیں اور وہ بائک پر بیٹھے اور جس وجہ سے وہ نوجوان عرب بچے جو ہوتے ہیں وہ لے جا کر ہمیں کہیں حادثے دو چار ہو جائیں، کہیں نیچے گرا دیں، کہیں راستے میں چھوڑ کر ہم کو چلے جائیں، کیونکہ بس سے ہم جانے میں ہماری سیفٹی ہے، ہمارے لیے سہولت ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سفر ہمارا بالکل آسانی کے ساتھ پورا ہوگا۔ حجاج کرام الحمدللہ 10 تاریخ کی یہ اعمال ہم پورے کر کے ہم واپس پہنچتے ہیں، اور واپس پہنچنے کے بعد اب ہمارے پاس 11 ذی الحجہ ہے۔ 11 ذی الحجہ ہے۔ 11 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہم مینا میں پڑھ رہے ہیں۔ 11 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہماری مینا میں ہو رہی ہے۔ 11 ذی الحجہ کی فجر نماز پڑھنے کے بعد 11 ذی الحجہ کی جو اعمال ہیں ان میں ہم کو کنکریاں مارنی ہے، یہ چھوٹا، یہ منزلہ اور یہ بڑا شیطان، اور ان شیطانوں کو آج ساتھ، پہلے شیطان کو ساتھ، دوسرے شیطان کو ساتھ اور تیسرے کو ساتھ، اس طرح کل ملا کر 21 کنکریاں ہوتی ہیں 11 تاریخ کو۔ تو ہم نے 10 تاریخ کو 7 کنکریاں ماری تھی لیکن صرف بڑے رات کو، لیکن 11 ذی الحجہ کو ہم تینوں شیطانوں کو کنکری مار رہے ہیں، پہلے کو 7، دوسرے کو 7 اور تیسرے کو 7۔ ان 7 21 کنکریاں ہو جاتی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ وہ حضرات جو کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے اور وہ خواتین جو بہت معذور ہیں، وہ حضرات جو بیمار ہیں اور وہ جو بچے ہیں ان کی طرف سے کنکری دوسرا آدمی مار سکتا ہے۔ جہاں تک معاملہ صحت مند لوگوں کا ہے انہیں ضروری ہے کہ وہ جا کر اپنی کنکریاں ماریں، اور کنکریاں مارنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی جو اپنا رشتے دار نہیں ہے وہ بھی دوسرے کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ کنکریاں مار ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان ورضا للرحمن، یعنی شیطان کو رسوا کرنے کے لیے اور اللہ کو رانے کے لیے میں کنکریاں مار رہا ہوں۔ مطلب 11 تاریخ کو جو ہم کنکریاں مارتے ہیں اس سلسلے میں اس کے اوقات، کنکریاں مارنے کا وقت کیا ہے؟ 11 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کا وقت فقہ حنفی کے اعتبار سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے کی نماز عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر سے پہلے تک، یعنی 11 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے
زوال آفتاب سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے کنکری مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ عصر میں مار سکتے ہیں, مغرب میں مار سکتے ہیں, عشاء کے بعد مار سکتے ہیں, اور زیادہ طور پر رات کے وقت میں جا کر آپ کنکری مار سکتے ہیں. لیکن دوسرا فتویٰ جو سعودی حکومت کا اور عرب کنٹریز کے علماء کرام کا ہے وہ یہ ہے, یہ فرماتے ہیں کہ 11 ذی الحجہ کو بھی کنکری مارنے کا وقت فجر کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے سعودی عرب کے جو علماء کرام ہیں ان کو رکھتے ہوئے سعودی حکومت اس فتوے پر عمل کرتی ہے, اور کچھ حضرات جا کر کنکری مارتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے اس کی کوشش کریں کہ ان کی کنکری ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہونی چاہیے. اور ہماری جب کنکری ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور رکھنا ہے کہ ہم جب کنکری مارنے کے لیے پہنچتے ہیں تو دائیں طرف ہمارے چھوٹا شیطان ہوتا ہے. تو جب ہم شیطان کو کنکری مارے چھوٹے شیطان تو اس وقت دائیں طرف ایک قدم ہو جائے. اگر آپ چل رہے ہو اس رفتار سے تو ایک قدم دائیں طرف ہو جائے, ایک قدم 2 قدم دائیں طرف چلتے چلتے دعا فرمائیں. پھر اس کے بعد دوسرے شیطان میں جب آپ کنکری ماریں گے تو بائیں طرف ہو جائے, 1 قدم 2 قدم بائیں طرف ہٹ جائے اور دعا کریں. البتہ شیطان کے بعد دعا ثابت نہیں ہے, اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ 11 تاریخ کو پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, سارے امت اسلامیہ کے لیے, اور ساری بشریت اور ساری انسانیت کے فلاح اور ہدایت کے لیے دعا کریں. اور اس کے بعد ہم اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو کنکری مارنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دشمنی میں ہم کو کام کرے اور اس کی مرضی کے مطابق ہم کو چلائے. مجھے کرام 11 تاریخ ہے آج. اگر 11 تاریخ کو اگر ہم قربانی نہ کیے ہوں تو آج بھی قربانی کی جا سکتی ہے, آج بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ میں ہم کو 11 تاریخ کی کنکریاں مارنی ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ حاجی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم نے کو کنکریاں مارنی تو ہماری کنکری پوری ہو گئی. ایسا نہیں ہے. 11 تاریخ کی کنکری اپنی جگہ واجب ہے, اور 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے, اور تینوں شیطانوں کو مارنے کا وقت ظہر سے لے کر فجر سے پہلے تک ہے. اس کے بعد ہے 12 ذی الحجہ. 12 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا وقت, 12 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا وقت بھی فقہ حنفی میں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے عصر, عشاء اور فجر سے پہلے تک ہے. لیکن سعودی حکومت اور عرب ممالک کے علماء اور مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس 24 گھنٹے ہیں فجر کی نماز لے کر دوسرے دن کی فجر کی نماز تک. اور پھر کنکری مارنے کی ترتیب پہلے شیطان کو 7, دوسرے کو 7 اور تیسرے کو 7, جملہ 21 کنکریاں ماری جائیں. اور کنکریاں مارنے کے سلسلے میں وہی اعمال ہے کہ ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان وعزل للرحمن. پھر اس کے بعد پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بائیں طرف, دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد بائیں طرف, اور تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے. البتہ ایک چیز یاد رکھیں کہ 12 ذی الحجہ ہے آج, 12 ذی الحجہ ہے. تو اس ایسی صورت میں اگر ہماری کنکری ظہر کے بعد عصر سے پہلے ہوگی اور ہم مغرب کی نماز سے پہلے مینا کے میدان سے باہر نکلے اور مینا کا میدان ہم نے چھوڑ دیا اور ہم مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے, تو ایسی صورت میں ہمارا حج پورا ہو گیا الحمدللہ. اب ہم حاجی بن گئے. تو اعلیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے, یعنی ہم 12 تاریخ کو مغرب کی نماز سے پہلے کنکری سے بالغ ہوتے اور ابھی ہم مینا ہی میں ہیں, تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. اور ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی, کی نماز مینا میں پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم مینا سے نکل جائیں تو یہ خلاف سنت ہوگا. اس پر کوئی دم دینے کی ضرورت ہم کو نہیں پڑتی. دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری رات مینا میں ہو گئی, عشاء بھی ہماری مینا میں ہو گئی 12 کی, اور ہم رات میں مینا میں ہی سو گئے. اب ایسی صورت میں 13 ذی الحجہ کی رات گزر گئی اور 13 ذی الحجہ کی فجر ہم نے مینا ہی میں پڑھ لی. تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں ہم پر ضروری ہے کہ 13 تاریخ کو ہم رک کر فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد ہم کو چھوٹے شیطان کو
شیطان کو اور بڑے شیطان کو، تینوں شیطانوں کو کنکری مار کے ہی نکلنا ضروری ہے۔ اگر بغیر کنکری مارے 13 تاریخ کو ہم نکل جائیں گے تو ہم پر ایک دم قربانی بازی ہوگی۔ تو چارے گرام مغرب کے بعد اگر ہم نکل جاتے ہیں تو خلاف سنت ہوگا، واجب چھوڑنے کا ہم پر دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن فجر کی نماز اگر 13 کی مینا میں ہوگی تو پھر کنکری مارے بغیر ہم کو نکلنا درست نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ 13 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت فجر بعد سے ہے۔ آپ 13 تاریخ کو فجر پڑھتے ہی فوراً جا کر آپ کنکری مارے تو 13 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد کنکری ماری جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ فقہ حنفی کی گنجائش ہے کہ 13 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد آپ کنکری مار کے بھی واپس ہو سکتے ہیں۔ مشاہدہ کرام 13 تاریخ کے جو اعمال ہمارے پورے ہو رہے ہیں، اس موقع پر یاد رکھیں کہ ہمارے اس پورے حج کے اندر، کیونکہ عام طور پہ جب ہم کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک پریشانی سے ہم دو چار ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر لوگ اپنا سامان اور لگیج اور اپنا ہینڈ کیری اور بیگیج اپنے پیٹوں پر لا جاتے ہیں۔ پولیس والے ہم کو کنکری مارنے نہیں دیتے، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ حادثات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ساتھ بہت زیادہ بوجھ لادا ہوا ہے۔ تو حج کی کامیاب حج کے لیے، آسان حج کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اور آگے آنے والے مراحل میں کمفرٹیبل ہونے کے لیے بہتر ضروری ہے کہ ہم کم سے کم سامان اپنے ساتھ رکھیں، ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھیں، اور دوسری بہترین چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کی وہ چیزیں استعمال کریں جس سے ہمیں ضرورت کا تقاضا کم سے کم ہو۔ اور مشاہدہ کرام یاد رکھیں یہ پورا سفر دراصل ہمارے عشق اور محبت اور ہمارے اللہ سے چاہت اور تعلق کے آزمائش کا نتیجہ ہے۔ کہ یاد رکھیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں انسانوں کے اس اجنبیت اور اس نئے تعلق کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بیٹھے، ہم اپنے صبر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ کوشش یہ کریے کہ لوگوں سے ملنے والی تکلیف اور کلفت اور لوگوں سے ملنے والی معمولی مشقت کے باوجود آپ ایک بہترین حاجی بن جائیے، ایک بہترین مسلمان بن جائیے، اور یہ حج آپ کی زندگی میں بہترین تبدیلی اور بہترین اللہ سے قریب کرنے والا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے دوست صاحبان کو جو یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور لبیک نیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے 10 روزہ کورس کے جو فائدے ہیں اس کے فائدے ساری دنیا میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حج کے 5 ایام کا مختصر، مؤثر اور مفید یہ تذکرہ اور رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے۔ آخر میں کچھ اہم مسائل جس کی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے، ان میں سب سے پہلی تو یہ کہ ہماری خواتین 8 ذی الحجہ کو اگر اپنی ماہواری میں، اپنے ایام میں اگر آ جائیں تو ایسی صورت میں ان کے حج کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ خواتین اگر 8 ذی الحجہ سے پہلے حالت ماہواری میں ہیں، حالت حیض میں ہیں، ناپاک ہیں، تو ایسی صورت میں وہ صرف احرام باندھیں گی، تلبیہ پڑھتے رہیں گی، دعا کریں گی، اور مکہ سے نکل کر مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ سے پھر مینا پہنچے گی اور اپنے خیمے میں ہی رہیں گی اور تلبیہ مستقل پڑھتے رہیں گی۔ البتہ طواف زیارت نہیں کریں گی، اس لیے کہ طواف زیارت پاکی کی حالت میں کیا جانا چاہیے، اور جب بھی وہ پاک ہو جائیں تو وہ طواف زیارت ادا کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک حاجی صاحبہ پاک تھی، 8 تاریخ کو انہوں نے احرام بھی باندھ دیا پاکی کی حالت میں، لیکن درمیان میں وہ اپنے ایام سے 2-4 ہو جاتی ہیں، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، تو ایسی صورت میں ان کا احرام باقی رہتا ہے، وہ تلبیہ پڑھتے رہیں گی، جا کر وہ کنکریاں ماریں گی، وہ حج کے جو اعمال ہیں یعنی مینا میں رہ کر وہ تلبیہ مستقل پڑھتے رہیں گی، لیکن طواف زیارت سے دور رہیں گی جب تک کہ پاک نہیں ہو جاتی۔ اور طواف زیارت ان کے لیے اس وقت ہے جب وہ پاک ہو جائیں، چاہے 15 ذی الحجہ کو پاک ہو جائے تو 15 ذی الحجہ کو کریں گی، 16 ذی الحجہ کو پاک ہو جائے 16 ذی الحجہ کو کریں گی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ طواف زیارت کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔
جس صورت میں بھی جب بھی ہم پاک ہو جائیں جب طواف زیارت کریں گے. اس کے علاوہ جو دیگر اور مسائل ہیں وہ اپنے علماء کرام سے آپ معلوم کریں. دوسرا اہم ترین مسئلہ اور دوسرا اہم ترین چیز جو قابل بحث اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کے جو اعمال ہوتے ہیں کہ ہم کنکری مارتے ہیں بڑے شیطان کو، قربانی دیتے ہیں اور سر کے بال بناتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، تو کیا ان 4 چیزوں میں ترتیب واجب ہے؟ تو ہمارے فقہاء احناف کے پاس یہ ہے کہ ابتدائی 3 اعمال میں یعنی کنکری مارنا، قربانی کرنا اور بال بنانا، ان 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے. یعنی اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے، جیسے مثلا مان لیں کہ اگر ہم بال پہلے بنا دیں اور ہماری قربانی بعد میں ہو، یا پھر یہ کہ ہم کنکری پہلے ہم قربانی کر دیں اور ہم کنکری بعد میں ماریں، تو ایسی صورت میں احناف کے پاس ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے. یہ ترتیب سے ہونا ضروری ہے. پہلے کنکری ماری جائے، دوسرے نمبر پر قربانی ہو اور تیسرے نمبر پر ہم سر کے بال بنائیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو کچھ بھی ہو جائے جیسے بھی ہو جائے سب اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ غلط فہمی کو دور کریں. کوشش کریں کہ حتی الامکان ہم ان اعمال کو اسی ترتیب سے پورا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ صحابہ کرام نے بھی خود اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ ہمارے اعمال آگے پیچھے ہو جائیں، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ چونکہ ابھی اسلام کے احکام، اسلام کی تعلیمات ابھی ابتدائی مرحلے میں تھے، تو حضور نے صحابہ کو رخصت عطا فرمائی تھی. حجاج کرام، طواف زیارت سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر طواف زیارت ہم نے 10 تاریخ کو نہیں کیا تھا تو ایسی صورت میں طواف زیارت آپ 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد بھی جا کر سکتے ہیں، اور 12 تاریخ کو بھی آپ طواف زیارت کو روانہ ہو سکتے ہیں، اور طواف زیارت 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے آپ کو کر لینا ہے. مثلا 12 تاریخ کو آپ فوراً کنکری ماری اور اس کے بعد مکہ المکرمہ پہنچ گئے تو آپ کا طواف زیارت بھی ہو جائے گا اور کنکری بھی ہو جائے گی. حضرات گرامی، اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ایک اہم ترین بات، ایک بہت ضروری بات جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حج کے 5 دنوں کے جو دن ہیں، جو وقت ہیں، جو منٹ ہیں، جو سیکنڈ ہیں، وہ اتنے قیمتی ہیں، اتنے اہم ترین ہیں کہ اس کو بیکار کی لغویات میں، فضولیات میں، غیبت میں، چغلی میں، ادھر ادھر کی ایران توران کی باتوں میں اور غیر معمولی بحث مباحثے میں، لڑائی جھگڑے میں ہم اس کو ضائع نہ کریں. کوشش کریں کہ ہمارا وقت عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، استغفار میں، سیکھنے سکھانے میں، ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی دعوت دینے میں، ایک دوسرے کی بہتر سے بہتر معلومات حاصل کرنے میں ہم اس وقت کو گزاریں. اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے ذریعے سے واقعتاً ہماری زندگی میں وہ تبدیلی لائے جس کی جو تبدیلی نہ صرف ہم محسوس کریں بلکہ ہمارے آزو بازو کا پورا ماحول اس نیک تبدیلی کو محسوس کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سبھی کو، ساری انسانیت کو ہر طرح کے شر سے، ضرر سے محفوظ فرمائے. ہمارے حج کو اس زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.